السلام علیکم، امان پروردہ کی 12 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں بہت ہی شاکنگ ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ دادی سرکار ابھی تک برہم ہیں، اپنے کمرے میں گلاس وال کے پاس روٹ کر کھڑی عزیزے کو داران نے دروازہ کھول کر اندر جھانکتے دیکھ کر قریب آتے کب سے بازوؤں میں حصار کر پوچھا تو ان کے دل کی کدورت چہرے کے حال میں چلی آئی۔ کیسی حرافہ لڑکی ہے وہ، جس کا عاشق پہلے ہی دن اس دہلیز تک چلایا جہاں پرندے بھی آتے ڈرتے ہیں، اور ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اسے دھکے دے کر نکلوانا پڑا؟ داران، تم میری جان ہو، میں تمہیں ایسی شرانگیز عورت کے ہاتھوں متاثر نہیں دیکھ سکتی۔ مانا وہ بہت خوبصورت اور باغی ہے، پر اپنے دل کو بہکنے مت دینا۔ یہ دونوں خصوصیات مضبوط سے مضبوط مرد کو جکڑنے کی قوت رکھتی ہیں۔ کیا وہ جاسم موہن کا بیٹا اب اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ بولو، کیوں پرائی آگ میں کودے ہو؟ اگر اتنی عاشقی ابھر رہی تھی عاقب موہن کی تو وہی دے دیتا امان اس بدنام زمانہ کو۔ بھلے یہ سب کڑوا سچ ہو، پر اپنی زندگی کی سب سے عزیز ہستی کی زبان سے داریہ کے متعلق ایسا نازیبا سنے۔ داران کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ دادی سرکار نے زہر میں بجھا کر لفظ نہیں تیر مارے تھے۔ اس کی غیرت کو ایسے الفاظ مت کہیے دادی سرکار جو میرے دل کو چبھیں۔ ابھی وہ داران ماہر شاہ کی عزت ہے، پلیز آپ کے کہے زہریلے لفظ بھی اس آنکھوں پر اگر وہ مستحق کے لیے ہوں۔ داریہ ذی الحان اس لمحہ اس کی حقدار نہیں رہی۔ بات عاقب کی تو وہ بزدل انسان ہے، چپ کر وار کرے گا، سینہ تان کر دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے غلطی کرے گا تو اس کا کیریئر وہیں تباہ۔ سو ریلیکس۔ وہ اتنا پرسکون تھا کہ عزیزِ دل کی آخری تہہ تک ٹہل گئیں۔ چھپے وار سہل ہو گئے اس کے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے گویا ہمیں لہجہ آنچ دیتا ہوا حرارت چھوڑتا محسوس ہوا۔ سہنے کی نوبت نہیں آئے گی چھپے واروں کو۔ داران ماہر بہت مہارت سے روکنا جانتا ہے، اور ہاں میں بہک گیا جس دن میری حیات کا کارواں رک جائے گا۔ ایسا رسک نہیں لوں گا۔ کچھ دیر اپنا فیوریٹ ٹی وی ڈرامہ دیکھ کر موڈ اچھا کریں، ڈنر آپ کے ساتھ کروں گا۔ شیریں پراسرار لب و لہجے سے دادی سرکار کی ساری چڑچڑاہٹ اپنے دامن میں سمیٹتا ان کا ہاتھ چومے اپنے پررعب سحر سمیت خوشبو بکھیرتا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ جبکہ وہ اتنی بڑی بات چپ چاپ پی گئیں جیسے ان کے اختیار کا ریموٹ داران کے ہاتھ میں ہو۔ اف، میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے، لیکن داران کو اسے دھکے دینے نہیں چاہیے تھے۔ داریہ، تم جانتی ہو عاقب کا غصہ، انیب کی بے چینی سوا نیزے پر ہوگی، اسی کا احساس کیے داریہ نے حویلی کے فساد کے تھمتے ہی سے کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس بندے کو میں کیا کہوں، انو سائیکو لگتا ہے۔ میں تو عاقب کو سمجھا رہی تھی، اس میں پتہ نہیں کون سا جن آیا۔ میں عاقب کو سمجھا لوں گی، بس اس کا غصہ اتر لے۔ داریہ کی امید نے انیب کو بھی حوصلہ دیا۔ اللہ کرے تم سمجھا لو، ٹھیک ہے پھر بات ہوگی۔ داریہ نے اس کے امید افزا جملے پر خود بھی کال کاٹی تو ساتھ ہی ماموں کی کال پر دل چاہا ان کے آگے داران کی گزشتہ شب کی ساری کارستانی کھول دے، پر خود کو روک گئی۔ داریہ، آر یو اوکے؟ معصومانہ انداز اور تھکا لہجہ داریہ کو مسکراہٹ بخش گیا۔ جنگجو بانجی ہے، آپ کی چھوٹے موٹے فساد تو خود ہی ہینڈل کر لیتی ہے، اور فساد مچانے والے بھی۔ چل کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پرلطف آواز کے سنگ اپنے آفس میں بیٹھے ورک فائل سے ذرا فراغت پاتے حمین کو مطمئن کیا تو ہنسی دونوں طرف اود آئی۔ شکر ہے اللہ کا۔ داران ٹھیک ہے؟ ماموں کی شرارتی سرگوشی اچھے سے بھانپی تبھی مسکرائی۔ جی اب اس مظلوم معصوم کی فکر کیا کریں گے آپ؟ میری کس نے پرواہ کرنی؟ فکر ہوگی کہیں داریہ کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے بیچارہ۔ فکر نہ کرے، پورا گناہ میزنا اور چالاک ہے، نہیں مرے گا بے ہاتھوں۔ تفصیلی حوصلہ دیتی وہ مسکاتی دکھائی دی۔ حمین اس پر کھل کر ہنسا۔ تم میری تربیت ہو، اس کا حق ادا کر دیا، چلو اب اسے قابو بھی جلد کر لو تاکہ شاہ حویلی کی لاڈلی بن کر سکون سے باقی زندگی جیو۔ وہ تو یہی چاہتا تھا داریہ کے گرد سکون ہی سکون رہے، پر خود داریہ یہ نہ چاہتی تھی۔ دل جلا سا مسکرائی۔ جی اور کام ہی کیا ہے مجھے؟ تنزیہ سلگ کر جتاتی وہ حمین کی مسکراہٹ گہری کر گئی۔ داریہ کی آواز کی چہک سن کر حمین کو جو دلی اطمینان ملا وہ قابل دید تھا۔ جب سے وہ اسلام آباد واپس پہنچا، فٹنس اکیڈمی میں آ کر پنچنگ بیگ کو پیٹ رہا تھا۔ عاقب کا پورا وجود پسینے سے شرابور، جبکہ آنکھیں لہو گر رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی حیرت و فکر سے آج عاقب موہن کے اندر کی وحشت دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ تم دو کو الگ الگ لیول کا برباد کروں گا۔ اب تم نے جو زخم مجھے دیا ہے داریہ، اس کا مرہم بھی صرف تم رکھو گی، اور دنیا دیکھے کہ مجھے ملتا مرہم تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ داران ماہر شاہ، مت بھولنا کہ تمہارے کئی راز ہیں میرے پاس۔ میں آج قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ وحشت خیز انتقام نے کسی ضدی اڑیل گھوڑے کی طرح عاقب موہن کا دامن جکڑ لیا تھا۔ مجھے دھکے دے کر نکلوایا ہے، صحیح دھکے تو میں داریہ دے کے میں تمہیں اس کی نظر میں دو کوڑی کر کے رکھ دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، میں تمہیں اسے چھونے بھی نہیں دوں گا، دیکھنا۔ پنچنگ بیگ پر دراڑیں پڑنی شروع تھی۔ عاقب کے ہاتھ کی انگلیوں کے کنارے لہو لہان ہو چکے تھے، مگر اندر کی تکلیف تھی کہ ختم ہونے پر نہ آ رہی تھی۔ میرا بس چلے تو داریہ کی نظر میں اپنے سوا دنیا کا ہر مرد گرا دوں، تم اگر میری نہیں تو کسی کی نہیں ہو سکتی ہو بھلا؟ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو بھلا؟ میرے اندر تمہاری طلب ایک لمحے میں آتش فشاں پہاڑ بن گئی ہے داریہ۔
मैं अब इस शातिर चालबाज से इसी के मकार अंदाज में बात करूंगा। जिसम में गर्दिश करता लहू भी इस वक्त से दर्द बख्श रहा था। सांस तंग पड़ते साथ ही पंचिंग बैग मुसलसल हिट होने के सबब फटा तो अंदर बड़ी रेत ऐसी फिजा में फैली कि आके मोहान की आंखों में चुभ कर रह गई। जिन आंखों में अजियत पहले ही हंजर बनी हो वहाँ रेत की मासूमाना सी चुभन क्या कर लेती आखिर। दिन डर रहा था। यहाँ का मौसम हर लम्हा हसीन तर हसीन होता जा रहा था और सिर्फ मौसम वजह था कि दारिया का दिन अच्छे से गुजरा। देखो दारिया, तुम्हारी निजी जिंदगी क्या है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। तुम्हें कराची आना होगा, अर्जेंट है। कुछ देर के लिए दारिया के फ़ोन पर बहुत अहम कॉल आई तो इसे अपने रूम के वॉशरूम में आना पड़ा। शायद एहतियात लाजम थी। दारिया ने शायद अपनी शादी का बताया था, तभी इस बार स्याह में डूबा चेहरा हफ्की भरी हूँ करता सुनाई दिया। वो तो ठीक है, लेकिन एक ज़रा से काम के लिए हफ्ता क्यों? देखे मिस्टर हस्क, मुझे अब अपने ससुराल भी जवाब देना होगा। वो इतराज़ करने वालों में से नहीं थी, तभी उसका ये बहाना मुकाबिल तैश के वजूद में आने का सबब बना। ये मेरा सर दर्द नहीं डिटेक्टिव डी के, हमें वो USB हर सूरत चाहिए फिल्म की मार्केट लाउंज से पहले, वरना हम तबाह हो जाएंगे। तुम उस पैट्रिक कैथेड्रल चर्च की लाइब्रेरियन रह चुकी, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। इस USB में हमारी मौत है, समझो इस बात को। और बाकी के दिन स्कैनिंग प्रोसेस पर लगेंगे। इसका तमाम डाटा हमारी डार्क वेब तक पहुंचाना भी तुम्हारा काम है। वी विल गिव यू 8 मिलियन फॉर दिस स्मॉल टास्क। 8 मिलियन के लिए दारिया ज़रूर कुछ भी कर गुजरने का सोच सकती थी। गुड, आ जाऊंगी कहकर कॉल काटी, जबकि साथ ही मुखालिफ फिल्म हाउस के चेयरमैन मेन पर्सन को कॉल मिलाई। पहली फुर्सत में कॉल पिक कर ली गई। समथिंग बिग डूड, बट आई नीड 36 मिलियन फॉर दिस रिस्क। ये रहा था दारिया का सिर मुकाबिल पुरस्रार हंसी। किसी के दांतों से होंठों पर रेंगी मिल जाएंगे, लेकिन वो हरामखोर मेरे कदमों में लाकर फेंकोगी तभी पैसा तुम्हारे हाथ में दूंगा। शर्त दारिया के हक में थी। कारोबारी शर्ंगेज मुस्कुराहट दिए वो कॉल काट गई। वो वक्त दूर नहीं है जब काबुल की सेंट्रल जेल से आपकी जमानत करवाऊंगी। आपको सजा देने का हक सिर्फ दारिया जिमिल खान के पास है बाबा जान। कुछ तो था दारिया की आंखों में, दुख, नफरत और शायद बेहद जुनून। ठीक इस लम्हे दारान के प्राइवेट नंबर पर एक पैगाम मौसूल हुआ। दारान कुछ देर उस्मान की तरफ आया था। हानो अकबर हमरा थे और आज दिन में इनका नहारी का प्लान था। दारान अपनी नशिस्त से यकलख्त उठा और पैगाम काबिल की ज़ुबान दारी में था, जिसे दारान ने वहीं से ट्रांसलेट किया। पिछले 2 सालों में जिमिल जलाल खान की 7 बार ज़मानत रद्द हुई उसकी बेटी की तरफ से, और वजह थी ज़मानत के पैसे में होता हर माह का सूदी इजाफा। इस वक्त वो और जहांगीर चोगताई काबुल की सेंट्रल जेल पर चरखी में किसी आबाई बाशिंदे के कत्ल के इल्ज़ाम में बंद हैं। मज़ीद मालूमात निकलवाते ही मैं आपको इतला देता हूँ। ये पढ़ने की देर थी कि दारान की आंखों में लहू रहा। जितनी नरमी उसके दिल में दारिया के लिए पैदा हुई, सब वापस गुस्सा बन गई। आखिर तुम करना क्या चाहती हो दारिया जिमिल खान? कातिल बाप की ज़मानत करवाई जा रही है, वो भी पिछले 2 सालों से। लेकिन क्यों? हो क्या तुम मासूम या वहशी? जब तुम जानती हो कि वो दारम शाह का कातिल है, फिर भी ज़मानत पर इतना जोर क्यों? पागल होते खुद से सवाल किया। इस वक्त दारान का गुस्सा इंतहाओं पर था। वो बाप है उसका। दारान को इसी के दिमाग ने जवाब दिया, जिस पर नागवारियत से दारान ने सर झटका। तो तुम्हारा मकसद हर तरीके से पैसा कमाना है दारिया, और ये कर्ज उतारने के लिए नहीं बल्कि जिमिल की ज़मानत के लिए है। और शायद इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है, अपने हाथों से जिमिल को सज़ा देना। मेरी नसीहत, तुम्हारा हक है दारिया, और ना संभलने पर तुम्हें मिलती सज़ा मेरा फ़र्ज़ है। हतमी तौर पर दारान ने फैसला कुन होते सोचने को ख़त्म किए वापस ढाबे की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या हुआ? मेरे बच्चे का मूड अभी तक ख़राब है। अब बस भी करो मावल। सरे शाम ही मावल कमरे में घुसी, पर्दे गिराए, तकिए पर औंधी लेटी थी। माया ने अंदर आते पहले तो पर्दे हटाकर शाम की मध्यम से सराती रोशनी को कमरे में आने का रास्ता दिया, और फिर मावल के सरहाने बैठे उसके बालों को सहलाया। ठीक हूँ हाला? मावल के मुँह में दबे सरगोशियाना जवाब पर माया ने उसकी जब भी छुई कि इसे फेवर तो नहीं। कहाँ ठीक हो? जब से कॉलेज से आई हो दीवाने की तरह पूरी हवेली में बुलाई बुलाई फिर रही हो। कोई और टेंशन है मेरे बच्चे को तो शेयर विद मी हाला की जान। के बिखरे बाल समेटे उदास चेहरे पर नजरें रखे माया ने उसके दिल को टटोलना चाहा। मावल उठकर बैठी और माया का हाथ अपने हाथ में लिया। हाला, मम्मी और भैया की नाराज़गी किस बात पर थी? 18 साल हो गए थे जरशा और तबरेज़ के एक्सीडेंट को, जिसमें जरशा मौके पर दम तोड़ गई लेकिन तबरेज़ बच गए। वो वक्त याद करना कठिन था। वो मलकियत के हिसार में नहीं जी सकता था, और जरशा अपिया से बड़ा होने देना ही नहीं चाहती थी। शायद इसलिए कि वो उनको बहुत मिन्नतों बरातों से मिला और बहुत मुश्किल से उसकी जान बची। तुम तो चुटकी बजा कर आ गई मेरी कुट्टी। माया ने उसका ध्यान बटाया तो वो माया के गले लग गई। इसलिए नहीं डरती थी मम्मी, इसलिए डरती थी कि भैया उनके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रोने के सबब मरते मरते बच्चे थे, क्योंकि इन दिनों बाबा और मम्मी का बहुत बुरा झगड़ा हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन बचत हो गई। और उनको डायबिटीज़ भी मम्मी की कुख में हुई थी।
بھی وہ ایکسٹرا کیئر کرتی تھی ان کی، اور وہ چڑھتے تھے، کہتے تھے ممی نے ان کو شیر کی جگہ گیدڑ بنا دیا ہے۔ 18 سال پہلے جب ممی اور بھیا کا جھگڑا ہوا تو وہ دم گھٹنے پر بہت چیخے تھے، مجھے خواب کی طرح یاد ہے سب۔ ماول کے آنسو بے قابو تھے، مایا نے اسے اس سے لپٹا لیا، سر چوما۔ زرشا اپیا پوزیسو تھی اس کے لیے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے زرشا اپیا کی یادوں کے لیے ہے۔ بھول جاؤ سب، وہ جہاں ہوں گی داران کو شیر کی طرح جیتا دیکھ کر خوش ہوتی ہوں گی۔ میری جان رویا مت کرو، ریلیکس۔ وہ پلی ہی مایا، بھیا اور دادو کے ہاتھوں میں تھی۔ بہت چھوٹی تھی کہ اب تو ممی کا لمس بھی بھول گیا۔ بابا سے پیار لینے کے لیے اسے جتن کرنے پڑتے تھے، وہ ماں کی طرح بار بار سینے تھوڑی لگاتے تھے۔ ممی بہت یاد آ رہی ہیں اعلیٰ، ماول کی آواز میں نمی ہلکور رہی تھی۔ میں ہوں نا ممی، بس رونا بند۔ چلو آؤ، میں تمہیں پیزا اپنے ہاتھوں سے بیک کر کے دیتی ہوں، اور وہ بھی ڈھیر ساری چیز والا۔ اس کا موڈ صرف یہی بحال کر سکتا تھا۔ فوراً رونا روک کے وہ مایا کا ہاتھ بڑھانے پر اپنا ہاتھ تھماتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مایا اور ماول نے پیزا بیک کیا اور ساتھ داریا کو بھی کچن ہی بلا لیا۔ 2 پیس لیے داریا بیچ سے اٹھ کر جلدی ہی بیزار موڈ لیے چلی گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ داران اس وقت اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ برآلود سی شام اتر آئی تھی، وادی میں جولائی کا آخری سورج افق کے پار کہیں ڈوب رہا تھا۔ دوسری جانب وہ ایک پرنسپل آفیسر جس کی رولنگ کرسی پر ایک خوبصورت وضع والی عورت براجمان تھی، جس کا چہرہ ابھی تک چھپا تھا، کچھ ایکسٹرا ورک کے سبب وہ اب تک اسکول میں موجود تھیں۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ دوسری جانب کسی کمزور اور ناتواں ضعیف آواز نے بے بسی کا اظہار کیا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، فرض مجبور کرتا ہے آپ جیسی اچھی ماؤں کے کلیجے اجاڑنے کو۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے اپنی ماں سے اپنا آپ چھیننا۔ ماریا صاحبہ، وہ اس وقت اپنے VIP نمبر سے کال کر رہا تھا، آواز بھی ذرا بھاری تھی۔ دوسری جانب وہ ماں تھی جس نے 2 ہفتے پہلے اپنا درندہ بیٹا کھویا تھا، یعنی ماریا چغتائی۔ پتہ ہے مجھے، تم نے وارن بھی کیا تھا، لیکن میں اسے بچا نہیں سکی۔ اس کے دل پر زنگ لگ گیا تھا جسے موت ہی پگھلا سکتی تھی۔ جب ان 6 بچیوں کی مائیں نہیں مری تو میں بھی نہیں مر سکتی ایگزیکیوشنر۔ ماریا صاحبہ کی آنکھوں سے ضب ٹوٹنے پر دفعتاً نمی پھوٹ پڑی۔ کیا وہ موت کا مستحق نہیں تھا؟ دل سے پوچھیے، داران نے سادہ سے سوال سے آغاز تسلی کیا۔ ماریا صاحبہ کے لاشعور میں کچھ دردناک خیال ابھرے۔ وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد سے اپنا ذاتی اسکول چلا رہی تھی، چونکہ جہانگیر چھوٹا بیٹا 2 سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گیا تو اسکول کے کچھ نجی معاملات انہیں اپنے بڑے بیٹے حمید کو سونپنے پڑے۔ سب ٹھیک جا رہا تھا اور پھر ایک دن اچانک اسکول سے 6 عدد 9ویں اور 10ویں جماعت کی لڑکیاں غائب ہوئیں۔ یہ لگ بھگ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ لڑکیوں کے والدین اسکول پہنچے، بہت ہنگامہ ہوا اور اسلام آباد کی پولیس تک انوالو ہوئی، لیکن کہیں سے ان 6 بچیوں کا سراغ نہ مل سکا۔ اور پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد ان 6 میں سے 2 مری ہوئی بچیاں اسکول کے دروازے کے پاس پڑی ملیں۔ جو باقی زندہ تھی وہ بھی ظلم کا شکار ہو چکی تھی اور ان کو آگے بھیج دیا گیا تھا اپنے اصل مقاصد کے لیے، اور جن 2 معصوموں کا اس ظلم پر بچاؤ ممکن نہ ہوا، اور نہ صرف جان سے ہاتھ دھو بیٹھی بلکہ ان کے جسم سے گردے دل نکال لیے گئے۔ ان مردہ تازہ سلے بے قصور وجودوں کو چپ چاپ دفنا دیا گیا۔ چپ چاپ تو نہیں، لیکن صبر کے گھونٹ کئی لوگوں نے بھرے۔ حمید چغتائی کے خلاف ایک آڈیو لیک ہوئی جس سبب کچھ لوگوں نے زور آزمائی کی، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکلوایا، لیکن وہ ایک طاقتور آدمی تھا۔ یہ کیس اسی ہفتے میں ڈیفنس بیورو کو بھی ملا، کیونکہ انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا باپ بریگیڈیئر تھا۔ اسی کی زور آزمائی سے یہ کیس سراج الحق کو ملا اور پھر داران اور یحییٰ حیدر ان کی ٹیم تک منتقل ہوا۔ داران نے 4 ہفتے کے بیچ یحییٰ اور اپنی 16 افراد پر مشتمل انٹیلیجنس ٹیم کے ساتھ مل کر اس سارے حادثے کی تفتیش کیے، حقائق سامنے لائے۔ بہت بڑا انسان دشمن مافیا تھا جس کا حمید ایک چھوٹا سا حصہ نکلا۔ بقیہ 4 لڑکیاں رشیا روانہ کی جا چکی تھیں۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا، یہ داران کا اگلا مشن تھا۔ ابھی کے لیے اسے بس یہیں تک آرڈرز ملے تھے، اور اس مافیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حمید چغتائی کو مار دینے کے آرڈر نیب اور ڈاک ورڈ کی جانب سے کسی سرکاری ڈیفنس ایسوسی ایشن کو نہیں بلکہ کرائم برانچ پرائیویٹ ڈیفنس انٹیلیجنس کو ملے۔ یہ سب ماریا صاحبہ کو اسکول کی اونر ہونے کے ناطے خفیہ طریقے سے سمجھایا گیا۔ قانون کے رکھوالے چند دن حمید کو اس کیس میں جیل کے اندر رکھ سکے اور ان کی ہوا نکل گئی، اور پھر خود سراج الحق نے اپنے ماہر شارپ شوٹرز کو آرڈرز دے دیے۔ تو پھر ایک ماں کا دل معاف کر رہا ہے اس جلاد کو یا نہیں؟ ایک بدسلوکی پر سنسار کیا جاتا ہے ماریا صاحبہ، لیکن 2 پر یہ جلاد سزاوار کو واجب القتل ٹھہرا دیتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی مار اٹھتی ہے تو لگتا ہے میری ممی ناراض ہیں۔ داران کے لہجے میں جو سوز اترا، اس نے ماریا کی آنکھیں بھگو دی۔ تم نے کہا تھا جہانگیر زندہ ہے، رجال بھی، اگر انہیں مجھے لوٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی ایگزیکیوشنر۔ ابھی میرا دل بہت چھوٹا پڑا ہے۔ کپکپاتے لہجے پر قابو پائے وہ بس منت ہی کر سکیں، میں ضرور لاؤں گا جہانگیر کو آپ کے پاس، اپنی ناراضگی کو بڑھنے مت دیجیے گا۔ میری اگلی وارننگ اپنے نواسے اور پوتے کے لیے سن لیں۔ آپ کے داماد جاسم مہان نے جو گناہ اور زیادتیاں کی ہیں، اپنی بیوی اور عاقب کی ماں کو مار دیا، ایسا نہ ہو اس کا پھل آپ کے نواسے کو بھگتنا پڑ جائے۔ اپنی آخری جمع پونجیاں سنبھال لیں، اور رجال چغتائی آپ کے بیٹے حمید کے نقش قدم پر پہلے ہی چل نکلا ہے۔ میرا کام تھا محتاط کرنا، اللہ نگہبان۔ یہ سب سنے ماریا صدمے
میں تھی, ان کا پورا خاندان گناہ کی بدلے کی لپیٹ میں تھا. داران کو اس ماں کی نہیں ہر ماں کی ناراضگی سے خوف آتا تھا, کیونکہ زرشا کی موت داران سے ناراضگی کی حالت میں ہوئی تھی, اور تب داران ماہر اندر ہی اندر خود بھی 12-13 سال کی عمر میں مر گیا تھا. اب یہ ناراضگی ماں بیٹے کی کیوں تھی, یہ بھی ایک الگ معاملہ تھا. جو بھی تھا, وادی سخیسر کے راجکمار کی آنکھوں میں نمی تھی. کسی کی کمی تھی. داریہ جو کچھ دیر لان میں ٹہل کر موسم انجوائے کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی, اچانک داران شاہ کو دیکھنے کا من کیا تو اس کے کمرے کی طرف بڑھی. اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا, وہ سامنے بالکنی کے گلاس ڈور کے پار پشت کیے کھڑا دکھائی دیا. مشن بدلا, آج تم رہو گے ساری رات بالکنی میں. ماہر شاہ اور داریہ اس کی تلافی بھی نہیں کرے گی. دبے پیروں بدلے کے ارادے سے داران کے کمرے میں آئی. بالکنی کے ڈور تک پہنچے, جلدی سے اسے لاک کر دیا. داران نے گہرا سانس لیا, ہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو گلاس کے پار کھڑی تمسخرانہ مسکراتی داریہ کو دیکھ کر داران کے ذہن میں کچھ غلط ہونے کا احساس سا ہوا. وہ تنزیہ سا ہنس بھی رہی تھی. داران نے ڈور ناب کو 2-3 بار کس کر مروڑا, اور لاک محسوس ہوتے ہی داریہ کو گورا, جو آگے سے زج کرتی مسکرا کر کندھے اچکا گئی. اب مزہ آئے گا, داریہ نے خود کو شاباشی دی, مگر تب چونکی جب داران نے بالکنی میں لگی ریلنگ پر چڑھتے ہی نیچے چھلانگ لگاتی. ایک لمحہ تو داریہ کو سچ میں لگا وہ یہاں سے گر کر ضرور مر گیا ہے. پورا وجود لمحے میں گم کر رہ گیا. یہ تک سوچ بیٹھی کہ اس میں خودکشی کی کیا ضرورت تھی. فوراً سے پریشان ہوئے لاک کھولا اور جلدی سے جنگلے کے پاس جا کر نیچے جھانکی, مگر نہ لان کے کھاتے میں داران تھا, نہ اس کا نشان. ہاں, یہ انسان تھا یا بندر, یا پھر کوئی خلائی بلا, کہاں گیا یہ؟ او میرے اللہ, اس نے واقعی اتنی اونچی چھلانگ لگائی تھی یا میرے دماغ کو دھکا لگ گیا ہے؟ داریہ کا صدمے سے رنگ پھک اور حواس اڑے. 5 منٹ آگے ہو کر وہ نیچے جھانکی, مگر جب وہ کہیں نہ دکھائی دیا تو جب نم آنکھوں سے پلٹی تو آگے گلاس ڈور پر ہاتھ رکھ کر ایکشن مار کر کھڑے داران کو دیکھتے ہی اس کے قریب سرکی. ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں رخسار کو چھوا, جیسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ سچ میں ہے. داریہ کی اس حرکت پر داران بھی اس کے چھونے اور آنکھوں میں جمع فکر کی سنگاتی نمی پر بوکھلایا. داریہ نے اس کو زندہ سلامت محسوس کرتے فوری ہاتھ پیچھے کیا, آنسو دبا لیے. تم مر جاتے, کیسے کود گئے تم پلاسٹک یا ربڑ کے تو نہیں؟ خدا کی پناہ کے سرکس کے جوکر بھی تم ہی ہو. دیکھو میں ظالم ضرور ہوں, لیکن پہاڑ جیسا دل نہیں. تم جب کودے تو لگا سب ختم, ہارٹ فیل ہو جاتا. بدتمیز انسان. وہ سمجھ نہ پائی روئے یا اسے ڈانٹے, جبکہ ان اوشن گریش بلو آنکھوں میں داریہ کی بدحواسی پر الگ ہی خمار اتر آیا. فلورنس اپنے اصل نرم اور دلربا روپ میں آ کر داران ماہر کے حصوں کو جامد کر رہی تھی. آخر میں مکہ تک داران کے شانے پر مار گئی, جس پر وہ ہوش میں آ گیا. تم یہ چھوڑو, یہ سنو کہ دوبارہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش مت کرنا. وہ سنجیدگی اختیار کرتا اسے بے تکلفی سے دھمکا گیا. تم برا کرو گے تو میں دگنا برا کروں گی. خیر, کل میرا ایک شوٹ ہے, مجھے کراچی جانا ہوگا 1 ہفتے کے لیے. سوچا تمہیں بتا دوں. اپنی بات مکمل کیے وہ اس کے سحر سے بچاتی بھاگ جانا چاہتی تھی, پر وہ دروازے میں جم کر کھڑا تھا, جس سبب داریہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئی. بتانا کافی نہیں ہے, اجازت لو مجھ سے. تحکمانہ انداز جس پر وہ داریہ تلملائی. اجازت کیوں لوں, خود مختار ہوں. آواز میں غرور بولا. شوٹ تو بہانہ ہے, صرف تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں. کہیں اور جا رہی ہو کیا؟ کسی کو پھر سے لوٹنے کا ارادہ ہے؟ لمحہ بھر داریہ سہمی. سے کیسے پتا وہ شوٹ پر نہیں جا رہی؟ کیا ڈکیت سمجھ رہے ہو مجھے؟ اچھا, اگر کسی کو لوٹ بھی لوں تو کیا کرو گے؟ وہ حد جاننا چاہتی تھی. ماہر شاہ کی بھڑ کر بولی. کبھی ایسا ہیر پھیر کرتے پکڑی گئی تو جانے دوں گا تمہیں. ایسی مہربانی وہ کیوں کرے گا؟ یہی سوچ کر داریہ کے دماغ میں گھنٹی بجی. اور ایسا کر کے تم بدلے میں کیا ڈیمانڈ کرو گے؟ سیدھا سباؤ. وہ لین دین پر اتر آئی. اپنا حق. بنا خائف ہوئے وہ اس سکون سے بولا کہ ماحول پر سکتہ طاری ہوا. حق کی بات پر داریہ کا مضبوط دل سینے میں اس درجہ استحقاق پر کب کپا اٹھا. وہ یہ بات بڑھانا ہی نہ چاہتی تھی کہ حق کی نوعیت کی گہرائی پوچھتی. کیا تم جانتے ہو میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیسے جانتے ہو؟ داریہ نے گھبرا کر پہلا سوال کیا, جس پر داران نے سر ہلایا. تبھی وہ دوسرا بھی ساتھ ہی پوچھ بیٹھی. دور ہو جاؤ اس سب سے, یہ تمہارے جیسی لڑکی کے کام نہیں. پیسہ تو مقصد نہیں ہوگا اس خطرناک فیلڈ کے لیے. یقیناً تم کسی بدلے کے لیے گھسی ہوگی اس میں. داریہ کے چہرے کا رنگ فوری بدلا. وہ اسے انجان ہو کر بھی شاید اس سے زیادہ جانتا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو تم. مجھے تو تم جاسوس لگ رہے ہو اس وقت. تم کون ہو؟ ماہر شاہ. پتہ لگوا کر رہوں گی. خاص کر تمہارے یوں اتنی اونچائی سے چھلانگ لگانے نے مجھے مشکوک کر دیا. یہ سب ٹریننگ کے بنا مشکل ہے. اوپر سے تمہاری چیسٹ پر 3 گولیوں کے نشان. میری آنکھیں تم پر ہیں. اپنے ارادے سے بتا بھی رہی تھی, بس نشانات والی بات منہ میں گول کر کی. داران نے یوں بے نیازی سے نظریں پھیری جیسے بہت محسوس ہوا ہو. ایسی سادگی اور دریا دلی پر اپنی آنکھیں اپنی ٹھیک منزل تک کے راستے پر ٹکاؤ گی تو سیدھا راہ نظر آ جائے گا. مجھ پر توجہ ضائع مت کرنا. اب نکلو یہاں سے. اسے نصیحت کرتے ہی بدلے حاضر سے راستہ چھوڑتے چلتا کیا, جس پر وہ اچھے بھلے موڈ میں تھی. چڑ گئی اور جاتے جاتے اپنے سلپر میں مقید پیر کو زور سے ماہر کے شوز پر مار کر پھن پھناتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی. لیکن داران ماہر ضرور زہراً مسکرایا.
جیسے یقین ہو داریہ کو پہلی تنبیہ کامیابی سے ارسال کر چکا ہے۔ جی جناب جاری ہے۔ کیسی لگی فل آف شاکس ہے پی، کل تھوڑی دل دہلاتی ہے پی، اور اسی طرح بہت مزیدار پی کیسی لگی کہ ضرور بتایا کریں۔ اچھے اچھے ریویوز دیکھ کر بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو ملتے ہیں 13 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔